شہر حیدرآباد کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک زیر زمین پانی کے ٹینک سے خاتون کی نعش ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے مقتولہ کی شناخت کملمہ کے طور پر کی ہے، جس کی عمر تقریباً 60 سال بتائی گئی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے قتل کا معمہ حل کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ مالی مشکلات سے دوچار سری کرشنا ہاٹ چپس کے مالک پرکاش نے نقد رقم اور سونے کی بالیوں کے لالچ میں کملمہ کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق کملمہ اپنی تنخواہ لے کر گھر جا رہی تھی۔ اسی دوران پرکاش نے اسے اپنی دکان میں بلایا تھا۔ کملمہ کی دکان میں داخل ہونے کے مناظر وہاں CCTV کیمرے میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تاہم دکان میں داخل ہونے کے بعد جب وہ باہر نہیں نکلی تو پولیس کو شک ہوا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تحقیقات تیز کر دی ہے، جس کے نتیجے میں قتل کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کملمہ کے پاس موجود 10,000 روپے نقد اور تقریباً آدھا تولہ سونے کی بالیوں کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ حیدرآباد کے ملاریڈی یونیورسٹی میں ہفتے کو فلم اسٹار یش کی فلم ٹاکسک کے پری ریلیز ایونٹ کے دوران 4 طلبہ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پسندیدہ اداکاراؤں، جن میں کیارا اڈوانی اور رکمنی وسنت بھی شامل تھی، کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پرجوش طلبہ ساؤنڈ باکس پر چڑھ گئے۔ اسی دوران اسٹیل کا ڈھانچہ گرنے سے اس پر موجود افراد نیچے گر گئے۔ پیٹ بشیرآباد پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حادثہ رات تقریباً 9:30 بجے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق بھانو پرکاش نامی ایک طالب علم کی ٹانگ میں فریکچر آیا، جبکہ دیگر 4 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک طالبہ بے ہوش ہو گئی تھی، تاہم پولیس نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق تاحال اس معاملے میں کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ حادثے کے وقت یش اسٹیج پر موجود تھے۔ واقعے کا علم ہوتے ہی اداکار نے اپنی تقریر روک کر طلبہ کی خیریت دریافت کی اور منتظمین سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ یش نے طلبہ کو احتیاط برتنے اور نیچے اترنے کی اپیل کی اور یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد اپنی تقریر جاری رکھی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے اپیل کی ہے کہ شہر میں 26 اگست کو منعقد ہونے والے مقدس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو پرامن اور خوشگوار ماحول میں شاندار انداز میں منعقد کیا جائے۔ ہفتے کے روز بنجارہ ہلز میں واقع DGI CCC میں انہوں نے مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ ہر شخص کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر کمیٹی کے ذمہ داران کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران اگرچہ گنیش وسرجن اور میلاد کی تقریبات ایک ہی وقت میں آئے ہیں، تاہم امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے کمیٹی نے اپنے جلوس ملتوی کر کے شہر کی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کا باہمی تعاون جاری رہے گا۔ جلوس کے انتظامات کے حوالے سے انہوں نے وعدے کیا ہے کہ جلوس مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے اور مقررہ مدت کے اندر اسے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے قوانین کے مطابق DJ اور ایسے ساؤنڈ سسٹمز جن سے زیادہ صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس پر مکمل پابندی ہے۔ صرف روحانی اور مذہبی ماحول کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ کمشنر نے کہا کہ نابالغوں کی جانب سے گاڑیاں چلانے، موٹر سائیکلوں پر 3 افراد کے سوار ہونے اور سائلنسرز نکال کر تیز رفتاری یا خطرناک ڈرائیونگ کرنے کی کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ سے قبل کسی بھی قسم کی بائک ریلی کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت بارش کا موسم ہے، اس لیے برقی روشنیوں کی سجاوٹ کے دوران حفاظتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جھنڈے بجلی کی تاروں سے نہ ٹکرائیں، اس کے لیے پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اسی طرح لنگر یا کھانے کی تقسیم کے مراکز کے قریب ٹریفک جام نہ ہو، اس کے لیے والنٹیئرز پولیس کے ساتھ تال میل قائم کریں۔ اس سے قبل پولیس افسران کے ساتھ منعقد ویڈیو کانفرنس میں بھی CP نے سیکیورٹی اور بندوبست کے انتظامات کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بونا تہوار کی طرح میلاد کی تقریبات کو بھی پرامن طریقے سے مکمل کرنے کے لیے فیلڈ لیول کے اہلکار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ گنیش مورتی کو لے جاتے وقت وہ نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات جنوبی ممبئی کے بھولیشور علاقے میں 22 فٹ اونچی گنیش کی بھاری مورتی کو جلوس کے ذریعے لانے کی تیاریاں کی گئی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے مورتی کو لے جایا جا رہا تھا کہ بلرام مرچنٹ روڈ پر گاڑی کو جھٹکا لگا اور مورتی نیچے گر گئی۔ مورتی کے نیچے دب کر 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 33 سالہ سنکیت نویشی اور 30 سالہ برجیش ہیمنت جوشی کے طور پر ہوئی ہے۔ 3 نوجوان مستی کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نوجوان کی جانب سے اپنی محبوبہ کو بھیجے گئے پیغام کی وجہ سے ان کے پاس موجود حوالے کی رقم پولیس کی تلاشی کے دوران مندِ رام پر آ گئی۔ یہ واقعہ KPHB پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔
पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के चंदागिरी के आसपास के गांव से ताल्लुक रखने वाले सुमंत, माकाटी मनोज और गौतम कुछ अरसे से KPHB के इंडस विंड सिटी गेटेड कम्युनिटी में मुश्तरका तौर पर एक फ्लैट लेकर रह रहे थे। इसी दौरान जुमे की निसफ शब तीनों नौजवान पार्टी मनाने में मसरूफ थे। सुमंत ने शराब के नशे में अपनी महबूबा को पैगाम भेजा कि उसे अगवा कर लिया गया है। महबूबा ने फौरन 112 पर कॉल किया, जिसके बाद SI राजू और गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार वन सिटी में वाक़े इस फ्लैट पर पहुंचे। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फ्लैट में मौजूद एक सूटकेस से 30 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने जब नौजवानों से इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछा तो वो कोई वादे जवाब नहीं दे सके। मोबाइल फोन्स की जांच करने पर पता चला कि वो क्रिकेट बैटिंग में मुलव्विस थे। पुलिस ने नौजवानों और रकम को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में अंजैया नगर में सड़क से मुत्तसिल सिर्फ 50 गज अरादी पर तामीर की जाने वाली 7 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। बताया जाता है कि इमारत की तामीर कुछ दिनों से रुकी हुई थी, ताहम अचानक पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। हादसे के बाद करीबी इलाके में खौफ व हरास फैल गया और करीबी हॉस्टल्स में मौजूद अफराद खौफ के मारे बाहर निकल आए। इमारत के मलबे के नीचे कुछ अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस भी इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी शुरू की। हादसे में करीब वाक़े व्हाइट फील्ड अपार्टमेंट की 5 मंजिला इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमारत के मालिक ने मुबैना तौर पर लालच के बाइस तामीराती क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात किए। ताहम इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है और पुलिस व मुतालिका हुक्काम की तहक़ीक़ात के बाद ही असल वजूहात सामने आएंगी। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और मुमकिन तौर पर फंसे अफराद की तलाश में है मसरूफ़। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए नई एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो गई। मारूफ कॉर्पोरेट अस्पतालों के इत्तेफाक राय के बाद अहल मुस्तहिक़ीन को हॉस्पिटल्स में कैशलेस इलाज की सहूलत दस्तियाब होगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व ट्रस्ट बोर्ड कन्वीनियर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन M जगदीश्वर, हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और अपोलो कॉन्टिनेंटल, यशोदा और किम्स जैसे मारूफ अस्पताल के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में नई हेल्थ स्कीम के नजरसानी शुदा रहनुमाना खतूत जारी किए गए, जिनमें हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयमेंट, इलाज के तरीक़ेकार और क्लेम सेटलमेंट से मुतालिक कवायद शामिल हैं। एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट ने कॉर्पोरेट अस्पतालों के ताउन का खैर मकदम करते हुए कहा कि नई स्कीम से मुलाजिमीन और पेंशनर्स को बर वक्त मियारी और बिला तातुल तिब्बी खिदमात फराहम करने में मदद मिलेगी।